खुदाउन यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं और मेरा स्मार्टफोन, हम इस वीडियो में और चंद एक जो आगे वीडियोस होंगी उनमें इस मौजू पर बात करेंगे। ये मज़मून क्यों अहम है? जब आपके पास आपका स्मार्टफोन है तो शायद आपको एहसास नहीं, आपके हाथों में बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी है वो कई हजार गुना तरक्की याफ्ता है उस टेक्नोलॉजी से जो नासा ने पहली मर्तबा इंसान को चांद पर भेजने के लिए इस्तेमाल की थी। और जो पहली हार्ड ड्राइव थी उसका साइज बहुत बड़ा था और सिर्फ उसमें 5 मेगाबाइट्स स्पेस था, लेकिन इसके बावजूद वो 60,000 गुना आपके मोबाइल से बड़ी डिवाइस थी। महंगी भी थी, साइज भी बहुत बड़ा था। लेकिन आज देखें आपके मोबाइल में जो सस्ता भी है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है उसमें। फिर 2007 में जब एप्पल ने आईफोन का इजरा किया तो उनको इस बात का कतई एहसास ना था कि ये एक छोटी सी डिवाइस ये सबसे ज़्यादा हमारे रवैयों पर असरअंदाज होने वाली डिवाइस बन जाएगी। आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन सब में स्मार्टफोन ये एक ऐसी डिवाइस है जो इंसानी रवैयों पर अब तक सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली डिवाइस है। आप गौर करें कि अगर आपको डायरेक्शन चाहिए हो तो इसमें भी ये आपकी मदद करता है। विद इन सेकेंड्स ये आपको बता देगा कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने कोई बुक परचेज करनी है वो आप आसानी के साथ इसके ज़रिए परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग है, यहाँ तक कि अब जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो भी इसी में हैं। तकरीबन आप अपने सारे काम इसके वसीले से करते हैं। जब किसी भी शख्स के पास ताकत या वसाइल होते हैं तो ताकत या वसाइल के साथ साथ उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि वो दुरुस्त तरीके से उसका इस्तेमाल करे। स्मार्टफोन को लेकर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। कुछ लोग इसको बड़ी मुफीद डिवाइस कहेंगे और इसके फ़ायदे बयान करेंगे। कुछ लोग इसको नुकसानदेह कहेंगे। जो इसको नुकसानदेह समझते हैं वो सिर्फ इसके नुकसान ही बयान करेंगे और नुकसानात को बयान करते हुए वो शायद एक्सट्रीम पर चले जाएं और इसके जो फ़ायदे हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। और जो लोग इसको फ़ायदामंद समझते हैं वो एक दूसरी एक्सट्रीम में जा सकते हैं। वो इसको इतना मुफीद साबित करें या करने की कोशिश करें कि जो इसके नुकसानात हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये डिवाइस बड़ी कारआमद महसूस होती है, कईयों को बड़ी नुकसानदेह। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये डिवाइस ऐसी चीज़ है, आपका स्मार्टफोन, जो अब आपसे जुदा नहीं हो सकता। ये आपका नागुज़ीर हम सफ़र है। अज़राहे मजाक में ये बात करने लगा हूँ कि यहाँ तक कि कुछ लोग इसे बाथरूम में भी ले जाते हैं। और जब इंसान पहली मर्तबा चांद पर गया उतनी तस्वीरें उस वक्त नहीं बनाई गई थी जितनी हम खाना खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक बना लेते हैं। तो आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें सीखना होगा
کہ اب ہم اس ڈیوائس سے دور نہیں رہ سکتے، ہمارا گزارا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسے برا کہہ کر بالکل ہی ترک کر دیں یا اچھا کہہ کر اوور یوز کریں۔ ہمیں اس کے استعمال کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے کہ یہ ہماری مسیحی زندگی پر اور ہماری روحانی زندگی پر منفی طور پر اثر انداز نہ ہو۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ اپنے موبائل کا استعمال کتنا زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کا درست استعمال کرنا سیکھ جائیں۔ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اور آپ ایک بہتر مسیحی بن پائیں گے۔ اس ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو اسمارٹ فون کے نقصانات ہیں ان پر بات کروں گا، اور صرف نقصانات پر نہیں بلکہ اس کے بعد ہم جو اس کے فائدے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور ہم نقصانات اور فائدوں کو دیکھنے کے بعد ایک بیلنس یوز اس تک پہنچ پائیں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ تقریباً 3 نقصانات شیئر کروں گا، جن میں سے پہلا ہے کہ آپ کا اسمارٹ فون ایک ایسی ڈیوائس ہے جو آپ کے ٹائم کو ویسٹ کرتی ہے۔ آپ کا وقت یہ ایک موسٹ پریشیس کموڈٹی ہے جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ واپس نہیں ملے گا۔ آپ یہ سن کر ضرور سوچیں گے کہ انسان کو جو 70-80 برس جیتا ہے، ٹوٹل جو دن اس کے بنتے ہیں وہ 27,375 ہیں۔ شاید اس سے زیادہ آپ کی سیلری ہو، غور کریں۔ اور اگر آپ 27 سال کے ہو گئے ہیں یا اس سے اوپر کے ہیں تو آپ کی زندگی کے 10,000 دن تقریباً گزر چکے ہیں۔ اب اگر آپ کا میتھ اچھا ہے تو کاؤنٹ کر لیں باقی آپ کی زندگی کے دن کتنے رہ گئے ہیں، اور جو آپ کی زندگی کے دن گزر چکے ہیں اب آپ ان کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے محتاط ہو جائیں کہ آپ اپنے وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں افسیوں کے خط 5ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ نادان نہ بنو، وقت کو غنیمت جانو، یعنی اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ بائبل میں لکھا ہے ہمیں اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ جو اپنے دن گنتا ہے وہ دنا ہوتا ہے۔ یہ عقل مند بننے کا راستہ ہے۔ اس لیے اگر آپ وداؤٹ پرپس اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں، تو آپ اپنے وقت کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ ایک دن میں کتنا موبائل کا استعمال کرتے ہیں؟ ہر 4 منٹ کے بعد آپ کے اوپر آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اپنے موبائل کو چیک کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے دوران آپ تقریباً 2 یا 3 مرتبہ اس آزمائش میں سے گزریں گے کہ اپنے فون کو، سوشل میڈیا کو، واٹس ایپ کو، فیس بک کو دیکھیں۔ یہ آزمائش آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ ہر دن تقریباً 3-4 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ اپنے موبائل پر لگاتے ہیں، اور آپ کی ساری زندگی اس میں آپ تقریباً 11 سال سے لے کر 15 سال جب کاؤنٹ کریں تو اپنے موبائل کو دیتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال یہ
شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں ایسا بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ آپ کے وقت کو ضرور کھا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ دعا کرنے میں، بائبل پڑھنے میں ریگولر نہیں ہیں۔ ان کا عام بہانہ میں کہوں گا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے ہم زیادہ دعا نہیں کر پاتے۔ جو آپ وقت موبائل پر گزارتے ہیں 3-4 گھنٹے دن میں، جسٹ یوٹیوب دیکھنے میں، بہت ساری ویڈیوز، پرینکس، فنی ویڈیوز، جسٹ ٹو انٹرٹین یور سیلف، اگر آپ تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں اور اس وقت کو آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں تو آپ اپنے وقت کو بچا کر دعا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اگر غیر محتاط طریقے سے اپنے موبائل کا استعمال کریں گے تو آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں جو ایک ہی بار آپ کو دی گئی ہے۔ آپ صرف موبائل استعمال نہیں کر رہے، آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے غور کر لیں کہ آپ اپنے موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اپنے خدا کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ وداؤٹ پرپس جو آپ موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہی آپ خدا کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بھی جو ویڈیوز آئیں گی ہم موبائل کے نقصانات پر ہی بات کریں گے، اور جب ہم اس حصے کو پورا کر لیں گے تو ہم اس کے فائدوں پر بھی غور کریں گے، اور آخر میں کہ کیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ شکریہ۔